السلام علیکم ناظرین، کچھ باتیں، سوالات یا خود کلامیاں ایسی ہیں جو کہ ہم خود بھی کرتے ہیں، کسی کو کرتے دیکھتے بھی ہیں، اور آئے روز لوگوں کی زبان سے سننے کو بھی ایسی باتیں ملتی ہیں۔ مثلاً کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کاش میں ایسا ہوتا، میری رنگت ایسی ہوتی، میرا قد ایسا ہوتا۔ خواتین کے معاملے میں تو یہ بات بہت ہی عام ہے کہ وہ اپنا موازنہ دوسروں سے کرتی ہیں، اپنے آپ کو خوبصورت ظاہر کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتی ہیں اور خواہش رکھتی ہیں کاش میں دبلی ہوتی، میرے بال ایسے ہوتے، آنکھیں ایسی ہوتی، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، یہ چیزیں صرف اپنے حلیے اور قد و قامت کے سلسلے میں ہی نہیں ہیں، بلکہ عام زندگی، رہن سہن کے معاملے میں دیکھ لیجئے۔ آپ کی گلی محلے میں کسی نے گھر بنایا ہے تو آپ کی خواہش ہوتی ہے، بے شک اس اظہار کریں نہ کریں، کہ میرا بھی ایسا گھر ہوتا، یا اس کا گھر میرے گھر سے زیادہ اچھا ہے، اونچا ہے۔ گاڑی کے معاملے میں آپ بے شک کسی گاڑی پہ جا رہے ہوتے ہیں، کسی اچھی گاڑی کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی ویسی گاڑی ہوتی۔ آپ موبائل آج کل عام ہیں، لیپ ٹاپ، یہ ٹیبس وغیرہ، آپ کو اچھا موبائل دیکھتے ہیں تو اپنے موبائل کو بڑا کم تر سمجھتے ہیں۔ اچھا، یہ عام مادی چیزوں کے سلسلے میں ہی نہیں ہے، بلکہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی ہم الجھنوں کا شکار رہتے ہیں اور اس سے بڑی بڑی تکالیف جنم لیتی ہیں۔ مثلاً کوئی عام سوشل مسئلہ ہو، شادی بیاہ کوئی لے لیجئے، کسی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے تو ہم 20 گھر دیکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ لڑکا اچھا تھا لیکن اس کی اینک لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں نظر کتنے نمبر کی ہوگی، کان ایسے ہیں، ناک ایسی تھی۔ اچھا، اگر لڑکے کے لیے لڑکی تلاش کرنی ہے تو یہ اس سے بھی بڑا ایک مسئلہ ہے، لڑکی پسند نہیں آتی، رنگ پسند نہیں آیا، دانت اونچے ہیں، آنکھیں ایسی ہیں، قد چھوٹا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اگر غور کریں تو یہ چیز جو ہمیں پریشان رکھتی ہے اور ہم اس سے بڑا ذہنی طور پر پریشان رہتے ہیں، یہ جگہ جگہ مختلف معاملات میں ہمیں ایسا کرتی نظر آتی ہے، پریشان کرتی نظر آتی ہے۔ تھوڑی سی مصیبت بن جائے، تھوڑے سے حالات ایسے ہو جائیں۔ آج کل میں نے دیکھا یہ CSS کا رزلٹ آیا ہے، کچھ بچے پاس ہو گئے، کچھ نہیں ہوئے، کہتے اوہو ہو، یہ دیکھیں بچے کو ڈپریشن ہو گیا، کاش وہ بھی ایسا ہو جاتا۔ کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں بننا چاہتا تھا، نوکری ملنے کے باوجود کہتے ہیں میں ایسا ہونا، یعنی زندگی میں جو سکون ہے اس کا فقدان ہے اور ہر کوئی پریشان نظر آتا ہے۔ ناظرین اکرام، میں نے مختلف صوفیاء کی محافل اٹینڈ کی ہیں، مختلف کتابوں کا مطالعہ کیا، بڑے بڑے فلاسفہ کی باتیں سنی، نفسیات دانوں سے کچھ معاملہ ڈسکس کیے۔ یہ جتنی باتیں میں نے ڈسکس کی یہ تو چاند ایک ہیں، اس طرح کے اور بے شمار ایسے معاملات ہیں جو ہمیں پریشان رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کا اظہار کر دیتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں اظہار نہیں کرتے، لیکن اندر ہی اندر کچھ خواہشات ان کی قلب رہی ہوتی ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان تمام الجھنوں کا، تمام معاملات کا، تمام سوشل ایشوز کا، گھریلو ناچاکیوں کا، اپنے حسن و خوبصورتی کا جو حل ہے اور جو آپ کو مکمل سکون دے سکتا ہے وہ ایک لفظ میں پوشیدہ ہے، اور وہ لفظ کیا ہے؟ کمپرومائز۔ یہ سمجھوتا کرنا جسے کہتے ہیں، صوفیہ بھی یہ کہتے ہیں، نفسیات دان، اور جو میں نے کہا کہ فلاسفہ اور تمام لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر انسان کمپرومائز کرنے کا عادی ہو جائے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے سامنے یہ بات کی جائے تو فوراً یہ بات سننے کو ملتی ہے یہ کوئی آسان کام ہے، کوئی کہتا ہے کہ مجھ میں تو یہ صلاحیت ہے نہیں۔ میں آپ کی خدمت میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ویسے تو ہر انسان میں ہر قسم کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی صلاحیت کم ہو یا نہ ہو، لیکن ایک صلاحیت یہ ایسی ہے جو کہ ہر انسان میں، مرد و خواتین ہر کسی میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور وہ کمپرومائز کی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ صلاحیت نہ ہو تو ہم ایک دن بھی زندگی کا سفر جو ہے وہ دن گزارنا تو مشکل ہے، آگے ہم چل ہی نہیں سکتے، دن گزرتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کہیں گے کہ وہ کیسے؟ غور فرمائیے کہ کچھ کمپرومائز، کچھ سمجھوتے ہوتے ہیں جو ہم انکانشیس کرتے ہیں، اور کچھ
مجبوری سے کرنے پڑتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم لاشعوری طور پر بھی سمجھوتا کر لیتے ہیں، مجبوری سے بھی کر لیتے ہیں۔ دانستہ اگر ہم کرنا پڑے تو ہم کہتے ہیں ہم میں صلاحیت نہیں ہے۔ آپ کو شاید میری باتیں سمجھنے میں کچھ لوگوں کو دشواری ہوگی۔ مثلاً دیکھیے کہ رات کا وقت ہے، ہم سونے لگے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے کہ اے سی ضرور چلا دے، ایئر کنڈیشنر، ورنہ مجھے نیند نہیں آئے گی۔ دوسرا کہتا ہے کہ نہیں جی وہ کھڑکیاں کھول لیتے ہیں، دروازے کھول لیتے ہیں، ہوا آتی ہے۔ ابھی یہ بحث مباحثہ ہو رہا ہوتا ہے تو اچانک بجلی چلی جاتی ہے، بجلی آتی نہیں۔ تو جو کہتا تھا کہ میں سو ہی نہیں سکتا ایئر کنڈیشنر کے بغیر، اب وہ پنکھے کے بغیر بھی سوئے گا۔ اچھا آپ کہیں گے کہ یو پی ایس چل رہا ہے، بعض دفعہ اتنی بجلی جاتی ہے یو پی ایس بھی وہ جواب دے جاتے ہیں، تو ہم گزارا کرتے ہیں نا۔ وہ ہوتا کیا ہے کہ ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں حالات کے ساتھ۔ اچھا یہ تو خیر میں نے ایسے ہی کہہ دیا، ایک مجبوری والی بات، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔ عام زندگی میں دیکھیے کہ ہم کتنے سمجھوتے کرتے ہیں انکانشیس، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم ہر بندہ اپنی ذات میں کتنا عظیم ہے، کتنی قربانیاں دیتا ہے۔ ہم باہر جاتے ہیں، کوئی اچھی سواری تلاش کرتے ہیں، دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ایسی سواری ملے گی، وہ آتی ہے، وہ ہماری خواہش کی اتنی مطابق نہیں، چلو کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ اچھا چلو یہ بھی، اسے بھی چھوڑیے، آپ منصوبہ بندی کی طرف آئیے، اس میں ہم کتنا کمپرومائز کرتے ہیں۔ مثلاً کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم آئے روز نہیں خریدتے، کہ 2 4 6 مہینے سال بعد خریدتے ہیں۔ مثلاً کپڑے ہیں، جوتا ہے، آپ ایک جوتا پہنا ہوا ہے آپ نے، اور ابھی جوتا خریدنے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن آپ کے ذہن میں ہے کہ میں 1 2 ماہ بعد جب جوتا خریدوں گا تو میں ایسا جوتا لوں گا۔ یہ لاشعوری طور پر آپ کے ذہن میں ایک بات جنم لیتی ہے ہر انسان کے۔ فرض کریں آپ کے پاس کالے رنگ کا جوتا ہے، آپ کہتے ہیں میں براؤن کلر کا جوتا خریدوں گا، اور اس کا جو رنگ کے علاوہ جو شیپ ہے، پہلے میرے پاس ذرا تنگ شیپ تھی، اب میں تھوڑی سی کھلی شیپ والا جوتا لوں گا۔ ڈیزائن بھی آپ کے ذہن میں ایک آپ اس کا تصور لے آتے ہیں کہ سادہ سا ہو، اوپر پٹی بنی ہو، چھوٹا سا کوئی کلپ لگا ہو یا نہ لگا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب آپ 1 2 ماہ بعد جوتا لینے جاتے ہیں، آپ 10 دکانیں پھرتے ہیں، کہیں سے آپ کو رنگ نہیں ملتا، کہیں کی شیپ نہیں ویسی نہیں ہے، کہیں وہ ڈیزائن نہیں ہے۔ لیکن ایک دکان پہ ایک جوتے پر آپ کی نظر ٹھہر جاتی ہے، آپ کہتے ہیں رنگ بھی ویسا ہی ہے، شیپ تقریباً ویسی ہے، اور ڈیزائن میں نے سوچا تھا ایسا ہو، لیکن چلو یہ گزارا کرتا ہے، آپ خرید لیتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیے آپ نے اتنی دکانیں پھری ہیں، آپ کہتے تھے میں وہی لینا چاہتا ہوں، اچانک آپ نے پھر کیا کیا، کمپرومائز کر لیا۔ آپ اس جوتا کے ساتھ کمپرومائز کر کے گھر لے آتے ہیں، اس کو پہننا شروع کرتے ہیں، بڑے کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں۔ ایسی بے شمار مثالیں، گھنٹوں آپ سے باتیں ہو سکتی ہیں، اور آپ خود غور کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ اٹھنے بیٹھنے میں، سونے جاگنے میں، دوستوں سے ملنے میں، دکاندار سے سودا سلف لینے میں ہم کتنی باتوں کا کمپرومائز کرتے ہیں۔ ٹرین پہ بیٹھتے ہیں، بس میں سوار ہوتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے ہم بیٹھیں گے تو ہمیں ایک کھلی سیٹ ملے، وہاں نہیں ملتی، بعض دفعہ ہم کھڑے ہونے پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، بعض دفعہ تنگ سیٹ ملتی ہے، پھر ہم وغیرہ وغیرہ۔ ایسی آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب دانستہ ہمیں اپنی معاملات حل کرنے کے لیے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے تو ہم کیوں جھوٹی اناؤں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلاً یہ گھریلو نچاکیاں، ساس بہو کے جھگڑے، بھابی نند کے، خامد بیوی کے جھگڑے، یہ کیوں ہوتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے ذہن میں ایک تصور بنایا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں جو بہو آئے گی وہ ایسی ہوگی، اس کا کام شاید خدمت کرنا ہی ہے، وہ اپنے خامد کی نہیں، وہ ساس سسر کی، وہ نندوں کی، دیوروں کی خدمت کرے گی۔ اپنی بیٹی جب کسی کے گھر جاتی ہے تو اب خواہش ہوتی ہے کہ وہاں بڑی مختصر فیملی ہو، وہاں نہ کوئی دیور ہو، نہ کوئی جیٹھ ہو، نہ کوئی بھابھی ہو، خامد ہو، اگر کوئی بوڑھی باپ یا ماں یا باپ ہے تو میں کہنا نہیں چاہتا، گھر والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ جلدی اسے کوئی بندوبست ہو جائے اس کا، تو میری جو بیٹی ہے یا بہن ہے وہ کسی گھر میں جا کے راج کرے۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ جس طرح ہم اپنے گھر میں یہ رہنا چاہتے ہیں تو میری بیٹی بھی کہیں جا کر کمپرومائز کرے، تو یہ سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ کسی کے نئے دوست ہو یا زندگی کا جیون ساتھی ہو، اس کی رنگ، شکل و شباہت، عقل کے ساتھ کمپرومائز کرنا کہ دیکھیے اگر اس میں یہ خامی ہے تو مجھ میں بھی ایسی باتیں ہوں گی،
اگر دوسرا بھی اس طرح سوچے تو کوئی مصیبت جنم نہیں لیتی۔ ناظرین اکرام، یہ تو عام گھریلو سی باتیں ہیں جو روزمرہ پیش آتی ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں جو سب سے زیادہ مشکل چیز جس نے ہم کو پریشان کر رکھا ہے، کہتے میں بڑا دکھی ہوں، کوئی اپنا کسی دکھ کا رونا، یہ بھی دکھی ہیں جو میں نے آپ سے ذکر کیا جن کا، اور بہت سے دکھوں کا ہم رونا روتے ہیں، کوئی تنخواہ کا رونا روتا ہے، کوئی گھر کا، کوئی بچوں کا، اور مصیبتیں، بہت سارے معاملات ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ سوچ لیں کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے اور کوئی بھی نیا آنے والا دکھ ایسا نہیں ہے جو کسی کے ساتھ پیش نہیں آتا یا کسی کو سامنا نہیں کرنا پڑتا، تو ہمیں ان دکھوں سے بھی نبھا کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ مرزا غالب جو تھے برسوں پہلے، انہیں اس حقیقت کا ادراک تھا۔ وہ بہت فلسفی بھی تھا اور بہت ہی دانا آدمی تھے۔ شاید اسی لیے انہوں نے یہ کہا تھا کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں۔ مصائب تو بہت تھے، اس کا طریقہ کیا بتایا کہ جب انسان ان کا عادی ہو جاتا ہے، خوگر ہو جاتا ہے، تو مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا احساس نہیں ہوتا، اتنی مصیبتیں آئیں کہ وہ آسانیوں میں بدل گئیں۔ آئیے ہم بھی عہد کریں کہ ہم بھی کمپرومائز کو اور لمحہ بلمحہ سمجھوتے کو اپنی عادت بنائیں گے، تاکہ چھوٹے چھوٹے دکھوں سے ہم نبھا کر سکیں اور زندگی کو پرسکون طریقے سے گزار سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔